السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ سورہ یوسف ہم پڑھنے کی اللہ تعالیٰ کے حضور کوشش کر رہے ہیں۔ سورہ یوسف کے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تسلی اور تشفی ہے۔ جس طرح مکہ کے لوگوں کے مظالم تھے، تکالیف تھی صحابہ کو، اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو جو تکلیفیں دی گئی، آپ کے تبلیغی میدان کو تنگ کرنے کی بڑی کوشش کی گئی کہ اللہ کا نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت نہ دیں، لوگوں تک نہ جائیں، تاکہ دین اسلام، دین مصطفیٰ، شریعت اسلامیہ کا نفاذ نہ ہو، دین سکڑ کے رہ جائے، بند ہو جائے۔ بڑے بڑے سردار تھے، ان کی بڑی بڑی سالوں سے ان کی جو ہے وہ سرداریاں آ رہی تھی، نہیں چاہتے تھے کہ نئی دعوتیاں پیش ہوں، تو اللہ کے نبی کو بڑا ستاتے، تکلیفیں دیتے، پریشان کرتے، صحابہ کو، صحابیات کو بڑی تکلیفیں، بڑی مصائب، مصیبتیں۔ اللہ کے نبی دلی میں بڑا غم زدہ ہوتے، پریشان، تکلیفیں۔ پھر اللہ نے یہ صورت نازل کر کے اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا، اے پیغمبر، حضرت یوسف علیہ السلام پر جتنے مصائب تکلیفیں آئیں شاید آپ پر وہ نہیں آئیں۔ اب کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، ناانصافیاں کی، بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالا، طرح طرح کے جو ہے حضرت یوسف کے ساتھ بھائیوں نے مظالم کیے۔ اب بڑا بہترین انداز ہے کہ اس صورت کے اندر ایک غم کی داستان ہے اس کے اندر، پھر غم سے بڑھ کر ایک خوشی کی بھی جو ہے وہ بھی وضاحت کر دی گئی۔ ایک پہلو ہے کہ جس کے اندر بے بسی ہے، پھر کمال درجے کا اقتدار مل جاتا ہے۔ ایک دن تھا کہ حضرت یوسف کنویں میں پڑے تھے، اکیلے، اندھیرا ہے، پھر وہی یوسف علیہ السلام ہے کہ مصر کے اقتدار اور بادشاہی پر بیٹھ گئے، وزیر خوراک، وزیر خزانہ بن گئے۔ اللہ نے بے بسی سے ایک مرتبہ اقتدار اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اسی طرح نبی نہ کر دینے والی جدائی، حضرت یوسف کے غم میں آپ کے ابو اتنے روئے، اتنے غم زدہ ہوئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ نے پھر کیا کیا، آپ کی قمیض جب آپ کے پاس پہنچی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، آپ نے آنکھوں کو لگایا اور آنکھوں کی جو ختم ہو گئی نظر تھی، بینائی تھی، اللہ نے دوبارہ واپس کر دی۔ اب کس طرح پہلو ہیں، غم سے خوشی، بے بسی سے اقتدار مل گیا، نبینے سے پھر بینائی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی یہ کمالات، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ ساری چیزیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح ایک دن تھا کہ ماں باپ سے بچھڑے ہوئے تھے، ایک دن آیا کہ وہی ماں باپ، وہی بھائی سارے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری خوشیاں آپ کو عطا فرمائیں۔ اور دوسرا ایک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف ہوس تھی زلیخا کے اندر، برائی کی دعوت دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اس کے مقابلے میں کس طرح پاک دامنی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انتہا درجے کے ظلم، اور پھر بھائیوں کا تشدد، کنویں میں گرانا، آپ کو دھکے دے کے اندر ڈالنا، آپ کو مارنا، آپ کے ساتھ ظلم کرنا۔ وہی بھائی جو ظالم تھے، حاسد تھے، کمال درجے کا پھر کمال دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا، ظلم کے مقابلے میں آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ کس قدر پہلو ہیں اس صورت کے اندر، جہاں خوشی ہے یا جہاں غم ہے وہاں خوشی بھی ہے، جہاں ایک طرف سے ظلم ہے وہاں معاف کرنا بھی ہے، ایک طرف سے برائی کی دعوت ہے تو دوسری طرف سے اللہ سے پاک دامنی کی دعائیں کی جا رہی ہیں۔
تو اتنی ساری چیزیں اللہ کے رسول کو سنا کر بتا کر اللہ کے نبی کو حوصلہ دینا مقصود ہے۔ اے پیغمبر، اگر اس پیغمبر کو یوسف علیہ السلام کو اتنی تکلیفیں اور آزمائش ملی، انہوں نے صبر کیا تو میرے رب نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا۔ اے پیغمبر، آپ بھی مکہ والوں کی تکلیف پر صبر کریں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ مکمل ایک قصہ ہے اس کے اندر، جس کا خلاصہ مکمل کل آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ آج ہم اس کا مختصر ترجمہ با محاورہ لفظی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات اللہ اعلم بمرادی، جن کا معنی مفہوم حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم اس قرآن کو سمجھو۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم تجھے سب سے اچھا بیان سناتے ہیں اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا، اس ذریعے سے، اس واسطے سے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن وحی کیا۔ بے شک تو اس سے پہلے یقیناً بے خبروں سے تھا، لا من الغافلین، بے خبروں میں سے۔ اے پیغمبر، آپ کو ہمارے بیان سے پہلے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، آپ نہیں جانتے تھے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے پیارے باپ، بے شک میں نے 11 ستاروں والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے۔ کیا میں نے ان کو دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ سورج کو میں نے دیکھا، چاند کو میں نے دیکھا، اے ابو جان یہ سارے کے سارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اور آگے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فیکیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے کوئی بری تدبیر۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک یہ شیطان انسان کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ آپ نے اپنے خواب یا اپنے بھائیوں کو نہیں بیان کرنا، اگر بھائیوں کو بیان کرو گے تو وہ آپ کے لیے حسد کریں گے۔ تو اس لیے یہ اللہ کے پیغمبر یعقوب کا اپنے بیٹے کو روکنا اللہ کے اذن سے تھا، اس لیے آپ نے کہا کہ اس کو بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چنے گا۔ اجتبا یجتبی، اجتبا کا معنی ہوتا ہے چننا۔ ان اللہ اصطفى آدم و نوحا، استفاء کا معنی بھی ہوتا ہے چننا، اجتبا یجتبی کا معنی بھی چننا۔ چنے گا تیرا رب تجھے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں کچھ سکھائے گا، اور تجھے باتوں کی حقیقت جو ہے وہ اس کے سمجھنے کے حوالے سے کوئی چیز سکھائے گا۔ خوابوں کی تعبیر کا اللہ نے علم سکھایا، آپ کو بادشاہ نے خواب بتایا، آپ نے اس کی تعبیر بتائی، اسی طرح ہوئی۔ عدالت جیل کے اندر ساتھیوں نے تعبیریں پوچھی تو آپ نے بتائیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو علم عطا فرمایا تھا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اپنی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا۔ اللہ کی نعمت جو نبوت ہے، اللہ آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اس سے پہلے وہ تیرے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اس نے پوری کی، یعنی ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور پیغمبر بنایا۔ ان ربک علیم حکیم، یقینا بے شک تیرا رب سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ تو یہاں تک ایک رکوع ہے، اس کو یاد کریں، اور یہ مختصر ترجمہ اس کو بھی یاد کریں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو مزید ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام